پکار ہے، جاری ہے حجومات ہر کوئی کہہ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، دنیا سے مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، عوام کا سمندر بھی ساتھ لا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، پوچھ لو عوام سے، سمجھے اس نظام سے، سب کو نفرت ہو گئی تبدیلی کے نام سے، پوچھ لو عوام سے، سمجھے اس نظام سے، سب کو نفرت ہو گئی تبدیلی کے نام سے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم۔ جناب صدر محترم، اکابر آپ نے جس جذبے اور ولولے کے ساتھ شہید اسلام کانفرنس میں اپنی بے مثال شرکت سے اور ولولے کے ساتھ شہید اسلام کانفرنس میں اپنی بے مثال شرکت سے ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو جو خراج عقیدت پیش کی ہے، میں آپ کے اس جذبے اور اس ولولے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، میں سندھ کی دھرتی کو اور اس دھرتی پر رہنے والے عوام کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے گزشتہ سال آزادی مارچ میں جمعیت علماء اسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے ساتھ اسلام آباد کا سفر کیا تھا۔ سفر کی صعوبت اور وہاں پر 15 دن قیام کر کے جو دشوار ترین لمحے آپ نے گزارے اور جس سے آپ نے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان کے حکمران دنیا میں قابل نفرت ہیں
اور ہم ان حکمرانوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج بھی ہمارا وہ عزم جواں ہے، آج بھی ہم استقامت کے ساتھ اس موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم اس وطن عزیز میں اور سرزمین پاکستان پر غلام بن کر رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں غلام نہیں جنا ہے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ بھی آزادی کی تاریخ ہے، آزادی کے لیے قربانیوں کی تاریخ ہے، اور آج ہم بھی اس آزادی کی تاریخ کو رقم کر رہے ہیں۔ ہم نہیں اپنے اسلاف کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتے ہیں اور نہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے شرمندگی چھوڑنا چاہتے۔ پاکستان کو آج بڑی قوتوں نے اپنی کالونی سمجھا ہوا ہے۔ عالمی قوتیں اور عالمی ادارے پاکستان کو اپنی کالونی سمجھتے ہیں، تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب انگریز نے، برطانیہ نے بر صغیر کو اپنی کالونی بنایا تو ہم نے اس کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ ہم نے بر صغیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کی کالونی ہے تو میں آج اس عظیم الشان جلسے کے ذریعے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کرتا ہوں، آزادی کی جنگ لڑوں گا۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ انگریز سے لی تھی، ہم تم سے لیں گے، ہم تم سے لیں گے۔ عجیب دور آ گیا ہے کہ جس دور میں پاکستان کی نظریاتی شناخت ختم کی جا رہی ہے، دنیا میں ہمارا اسلامی تعارف ختم کیا جا رہا ہے، اور جو اسلام کے خوبصورت چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج کہتے ہیں وہ بھلا پاکستان کا انکار کریں، وہ بھلا پاکستان کی آئین کا انکار کریں، لیکن ان کو پاکستان میں عزت و وقار دو۔ میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں، عالمی قوت چاہتی ہے کہ پاکستان اور اس کی پارلیمنٹ اپنا فیصلہ واپس لے اور ان کو ایک مسلم کمیونٹی کی طرف تسلیم کرے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، طاقتور سے طاقتور قوت کو کہنا چاہتا ہوں، طاقتور سے طاقتور ادارے کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں قادیانی نعرہ تکبیر! جو قادیانیوں کا یار ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ ان کو کلیدی آسامیوں پہ لایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ فوج میں بھی ان کو ترقیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کی خبر نہیں ملتی۔ ہم صورتحال سے آگاہ ہیں، اور ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم اداروں پر اعتماد کرتے ہیں، ملکی دفاع پر اعتماد کرتے ہیں،
تو پھر اپنی سرگرمیوں سے وہ اپنے آپ کو مشکوک بنانے کی طرف مت جائے۔ میرے محترم دوستو، یہاں اس ملک میں اگر تحفظ حاصل نہیں تو عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ حاصل نہیں۔ اس ملک میں اگر تحفظ حاصل تو ناموس رسالت کو تحفظ حاصل نہیں۔ اس ملک میں اگر تحفظ حاصل نہیں تو ناموس صحابہ کو تحفظ حاصل نہیں۔ اور جب ریاست کی نگرانی میں اور ان کے خفیہ کارکردگی کے نتیجے میں ملک میں فرقہ وارانہ تعصبات کی فضا پیدا کی جاتی ہے، فرقوں کو فرقوں سے لڑانے کے لیے ادارے تشکیل دیے جاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ایک قوم کی بات کی ہے، قومی وحدت کی بات کی ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات کی ہے۔ ہم اپنے تمام اختلافات کے باوجود اس ملک میں ایک قوم کی طرح رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک باہمی احترام نہیں ہوگا، جب تک ایک دوسرے کے اعتقادات کا احترام نہیں کیا جائے گا، ہم اس وقت تک ایک قوم بن کر اس ملک میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ میرے محترم دوستو، ہر چیز کے حدود ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ دوسرے کے حدود میں داخل ہوں گے تو پھر فساد تو ہوگا۔ میں یہی بات اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حق حکمرانی یہ عوام کا ہے۔ تم ملازم ہو، اگر تم حق حکمرانی کے حدود میں عوام کا حق چھیننے کی کوشش کرو گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی عوام کے تصور کیا جائے۔ پھر ہم سے شکایت مت کریں، پھر اپنی نیت سے شکایت کریں، پھر اپنی کارکردگی سے شکایت کریں، پھر اپنی غلط سوچ سے شکایت کریں۔ ہم آئین کے مطابق پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور موجودہ ناجائز حکومت یہ ایجنڈا بھی لے کر آئی ہے کہ 18ویں ترمیم میں دوبارہ تبدیلی کی جائے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں، دیے ہوئے حقوق میں سے ایک حق بھی ہم کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ صوبے کے اپنے حقوق ہیں، ان کے وسائل ہیں، سندھ کے وسائل ہیں، سندھ کے جزائر ہیں۔ ہم علی الاعلان یہ بات کہتے ہیں کہ سندھ کے وسائل پر سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور ہم کسی کو بھی سندھ کے عوام کے حقوق چھیننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہر صوبے کے عوام اپنے حقوق رکھتے ہیں، اپنے وسائل پر اپنا دسترس چاہتے ہیں، اپنے وسائل کو اپنے بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کون طاقتور ہے پاکستان میں کہ جو عام آدمی اور عام آدمی کے بچوں کے حقوق کو چھیننے کی بات کرتا ہے؟ یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ اس پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔
اور ہم کسی طال آزما کو قوم کے حقوق کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میرے محترم دوستو، موجودہ حکومت جو دھاندلی کے ذریعے لائی گئی، کچھ ایجنڈے کے ساتھ لائی گئی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو معاشی لحاظ سے کمزور کر دو۔ معاشی زبوحالی اور معاشی انحطاط، اس سے پاکستان کمزور ہوگا اور عالمی مالیاتی اداروں کا شکنجہ مضبوط ہوگا۔ ہمیں عالمی مالیاتی اداروں کی شکنجے میں کسنے کے لیے اس قسم کی حکومتیں لائی جاتی ہیں تاکہ وہ طاقتور قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کر سکیں۔ ہم کسی کو قوم کے حقوق کے ساتھ اور ملک کے حقوق کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میرے محترم دوستو، آج مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی؟ آج غریب آدمی جو بیچارہ بازار جا کر راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے، جو مائیں سر بازار اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے آتی ہیں اور اپنے بچوں کو گھروں میں ذبح کر دیتی ہیں کہ ان کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی، کیا ہم نے پاکستان کو اس طرح دیکھنا تھا؟ دو دہائیاں ہو گئی ہیں اس وطن عزیز میں پاکستان کے شہری لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور آج بھی مائیں اور ان کے والدین بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے گئے، اپنے بچوں کے لیے روتے روتے دنیا سے چلے گئے، لیکن ان بے رحم اداروں کو یہ احساس نہیں ہو رہا۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں انصاف کی، کس منہ سے آپ انصاف کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا تو چہرہ بھیانک ہے، آپ کے چہرے سے ظلم ٹپک رہا ہے، آپ کے چہرے تمہارے ظلم کی وجہ سے مسخ ہو چکے ہیں، اور خدا جانے تم قیامت کے روز ان مظلوموں کی آہوں کا جواب کیسے دو گے؟ تمہارے دلوں سے خدا کا خوف نکل چکا ہے، تمہارے اندر سے انسان مر چکا ہے، تمہیں انسان کے اوپر رحم نہیں آ رہا۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر خالد سومرو کو ایک دن خون میں تڑپایا گیا، لیکن 6 سال سے اس کے خون کو انصاف دلانے کے لیے انصاف چوراہوں پہ تڑپ رہا ہے۔ اور دانشور کہتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر بھی انصاف کے قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ایک مکافات عمل ہے، لیکن ہم وہ لوگ نہیں جو حوصلے ہار ہیں، ہم پوری ہمت اور عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، ملک کی زراعت کو تباہ کر دیا گیا۔ آج تک ہم گندم اور چینی منگواتے تھے، اس کی درآمد ہوتی تھی، لیکن اب ہماری زراعت یہاں تک کمزور ہو گئی کہ ہمیں کپاس بھی درآمد کرنا پڑ رہا ہے۔
اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جب زبان کھولتا ہے تو کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتا ہے۔ آج اس نے کہا ہے کہ چونکہ بارشیں بر وقت نہیں ہوئی اس لیے زراعت کمزور ہو گئی، اور 2 سال پہلے کہا کہ ہماری برکت کی وجہ سے تو بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب جب ان کی اپنی کرامت کام نہ آئی اور کرامت کی بجائے ان کی نحوست کام آ گئی تو پھر ظاہر ہے یہ تو ہوگا۔ اللہ پہ کیوں ڈالتے ہو؟ اپنی نحوست پہ ڈالو۔ تمہارا وجود پاکستان کے لیے نحوست سے کم نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، سی پیک منصوبہ سمیٹ دینا یہی ان کا ایجنڈا تھا۔ چین کو ناراض کرنا، چین کے اعتماد کو تباہ کرنا، چین کی سرمایہ کاری کو تباہ کرنا، یہی ان کا ایجنڈا تھا۔ انہوں نے کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، اس کو قانونی حیثیت دی ہے انہوں نے، اور آج گلگت بلتستان میں اسی لیے دھاندلی کے ذریعے اسی پارٹی کو حکومت دی گئی ہے تاکہ مسئلہ کشمیر کو حتمی طور پر دفن کر دیا جائے اور پاکستان کی جغرافیے کو تبدیل کر دیا جائے۔ میرے محترم دوستو، 72 سال تک ہم کشمیریوں کے خون پر سیاست کرتے رہے، ان کی قربانیوں پر سیاست کرتے رہے، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت و ناموس پر سیاست کرتے رہے، ان کے معصوم بچوں کے چہروں سے چھلکتے ہوئے خون پر سیاست کرتے رہے۔ آج ہم نے ان کی قربانیوں کو ذبح کر دیا ہے۔ کیوں کہتے رہے آج تک کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کرے؟ کیوں تم نے کشمیریوں کے ساتھ 70 سال تک جھوٹ بولا ہے؟ کس جرم کی سزا آپ ان کو دے رہے ہیں؟ اور آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں؟ کچھ بھی ہو جائے لیکن ملک کے جغرافیے کو تبدیل کرنے کا مینڈیٹ کسی حکومت کے پاس نہیں ہوا کرتا۔ ہم سرحد چھوڑتے ہیں، کئی کلومیٹر پیچھے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے خیر سگالی کے طور پر یہ اتنے کلومیٹر ہم نے دوسرے ملک کو دے دیا۔ آپ ہوتے کون؟ میرے چپے چپے کی حفاظت کرنا تم پر لازم ہے۔ پاکستان کی سرزمین کو بیچنا اور کسی کو تحفے میں دینا، یہ آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ تو اس لحاظ سے 70 سال گزر گئے، قوم کے اندر شعور آ گیا ہے۔ اب تم قوم کے سامنے صرف جھوٹ بول کر حکومت کر رہے ہو، معصوم جملوں کے ساتھ تم پوری قوم کو بہلا رہے ہو۔ اور جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے بھی یہ بات کہی کہ جیسے اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے۔ آج وہ کہتا ہے مجھ پر تو دوستوں کا دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ پاکستان اتنا کمزور ملک ہے
جو ملک دنیائے امت مسلمہ کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے، آج اس کا حکمران کہتا ہے کہ ہم پر دباؤ ہے۔ تمہاری خارجہ پالیسی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سعودی عرب آپ سے ناراض ہے، آپ کو دیے ہوئے پیسے آپ سے واپس مانگ رہا ہے۔ متحدہ امارات آپ سے ناراض ہے، آپ کو دیے ہوئے پیسے تم سے واپس مانگ رہا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم پر دباؤ ڈالو۔ چین آپ سے ناراض ہو گیا ہے، انڈیا پہلے سے آپ کا دشمن ہے، افغانستان اس وقت انڈیا کی کیمپ میں ہے، ایران اس وقت انڈیا کی کیمپ میں ہے، اور تم خطے میں تنہا ہو۔ معاشی لحاظ سے ہندوستان اوپر جا رہا ہے، چائنا تو بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے، بنگلہ دیش ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا، سری لنکا، نیپال یہ ترقی کر رہے ہیں، افغانستان آپ سے بہت آگے نکل چکا ہے، ایران ترقی کر رہا ہے، اور پوری ایشیائی ماحول میں اگر کوئی معاشی انحطاط کا شکار ہے تو صرف اور صرف پاکستان ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا گو نیازی، تو اس کا معنی ہے کہ نیازی صاحب تم جاؤ، نہیں، جانے کی درخواست نہیں ہوگی، اب اٹھا کر باہر پھینکیں گے انشاءاللہ۔ نعرے تکبیر! جیلی وزیر اعظم نامنظور، جیلی وزیر اعظم، جھوٹا وزیر اعظم، مینڈیٹ چور وزیر اعظم، دو نیازی، پھینک دو نیازی۔ تو میرے دوستو یاد رکھیں، آج کی متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پہ ہوا کرتا ہے، اور جب معیشت اس حد تک گر جاتی ہے تو پھر ریاست ہل جاتی ہے۔ تم نے ریاست کی چولے ہلا دی، ریاست کے بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ میں یہاں چاہتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی دفاعی قوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو وردی پہنی ہے یہ اس ریاست کی بقا اور سلامتی کے لیے پہنی ہے، اور آپ دعویٰ کر کہ بقا کا مدار ملک کی معیشت پر ہے۔ اگر معیشت یہاں تک پہنچ جائے کہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، پھر ایسے حالات میں اس طرح کی حکومت کی پشتیبانی کرنا اور ان کے پشت پر کھڑا ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ ریاست کو ڈبونے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا، کر کیا رہے ہو؟ آپ ہماری دفاعی قوت ہیں، آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ ہمارا ادارہ ہے، ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کیوں کمزور سے کمزور تر کرتے چاہیے، طاقتور ہونے چاہیے؟ اگر ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کو کمزور کرنے والے اعمال اور پاکستانی سیاست کو کمزور کرنے کی پالیسی سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کچھ باتیں ہمیں واضح طور پر کرنی چاہیے۔ ہم مجبور ہو گئے ہیں
کہ آج ہم عوام کے سامنے سرعام یہ موضوع اٹھا رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہم پبلک کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک کی سیاست عوام کا حق ہے۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کی جمہوریت یہ عوام کا نام ہے اور عوام کو طاقت ملنی چاہیے۔ آپ دھاندلیوں کے ذریعے عوام کا حق چھینتے ہیں۔ آپ اس طرح کے نااہلوں کو ملک پر مسلط کرتے ہیں تو پھر ایسے نااہلوں کے خلاف بغاوت کرنا ہمارا ایمانی فریضہ بن جاتا ہے۔ ہم میدان میں نکلے ہیں اور جہاد کے جذبے سے نکلے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری یہ آواز ہے۔ ہم نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آج ہم مجتمع ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ملتان کا جلسہ جو 30 نومبر کو ہو رہا ہے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ گرفتاریوں سے جلسے ناکام ہوتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ تم ہمارا سفر روک سکے گو؟ تم جتنا یہ جذبہ دباؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ لوگوں کا سمندر ہے جو ہر طرف سے امٹ کر جس طرح آج یہاں جمع ہوا ہے، انشاءاللہ ملتان میں بھی جمع ہوگا اور پھر لاہور میں بھی جمع ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاجو ای موجی تو سا جنگا، جنگ جنگ جنگوا، نیازی جنگ جنگ جنگوا۔ تو میرے محترم دوستو، نہ پاکستانی قوم کے ساتھ غداری قبول ہے، نہ کشمیریوں کے ساتھ غداری قبول ہے، اور نہ ہی پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ اس ملک کو ہم کسی کا غلام بنانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا کیا مانا؟ ظالموں، کوئی اللہ کا خوف کرو، دن رات ایک ہی بات، اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں کرنا۔ کم بختو، کوئی یہ بھی کہہ دینا کہ فلسطین کو تسلیم کرو۔ یہ سرزمین تو فلسطین کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہودی تو 100 سال بھی نہیں ہوئی جو یہاں آئے ہیں، اور 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا ہے۔ پاکستان سے 1 سال بعد، جس کے بارے میں بانی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ میں حیران ہوں کہ قائد اعظم کی بات کرنے والے اور ان کی وراثت کے دعوے دار آج فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بانی پاکستان کے مزار پر اگر کوئی شخص ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگاتا ہے تو کہتے ہیں بانی پاکستان کی توہین ہو گئی۔ تو بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، یہودی بستیوں کو وہاں نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان بننے سے پہلے ہم جس کو پاکستان کی بنیاد کہتے ہیں
सन 1940 की करारदाद ये फ़लस्तीनियों की हिमायत और यहूदियों की मुखालफत हमारे सन 1940 की करारदाद का हिस्सा है। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि जब इसराइल कायम हुआ तो उसके पहले वजीर आज़म ने जब अपना पहला खारजा पॉलिसी बयान दिया तो उस खारजा पॉलिसी बयान में उसने कहा कि इसराइल की खारजा पॉलिसी की तरजीह अव्वल ये होगी कि दुनिया के नक्शे पर उभरने वाला नया इस्लामी मुल्क, इसका खात्मा हमारा एजेंडा। जिस इसराइल ने अपनी इब्तिदा से खारजा पॉलिसी की बुनियाद यही रखी कि पाकिस्तान का खात्मा करे, आज वो उसके तलवे चटने की कोशिश कर रहा है, आज उसके तरले कर रहा है। आपका हक था कि आप दुनिया से कहते कि इसराइल को तस्लीम करने की बात बाद में होगी, पहले इस फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए, फ़लस्तीन की सरजमीन को तस्लीम किया जाए, बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का हिस्सा तस्लीम किया जाए। ये सारी सूरत हाल कोई ऐसी नहीं कि जिसको इंसान समझता नहीं, लेकिन ऐसे एजेंट बिठा दिए हैं, ऐसे बुढ़े बुढ़े चैनलों पे आकर फलसफे झाड़ते हैं और दुनिया भर के अहमक आज पाकिस्तानी अवाम को अकल सिखा रहे हैं। हम इन चीजों को तस्लीम नहीं करते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, न हमारी खारजा पॉलिसी इस वक्त सही सिमत में जा रही है, कौम को अंधेरे में रखा जा रहा है, मुल्क की मईशत को तबाह किया जा रहा है, बैनुल-अक़वामी इदारों का हमें गुलाम बनाया जा रहा है, इंसानी हुकूक तबाह हो रहे हैं, आइन की इस्लामी हैसियत ख़त्म की जा रही है, कादियानियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें वो है जो हम समझते हैं कि आइन की रूह से पाकिस्तान में जायज़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह आइन की जंग लड़ेंगे ना। पाबंदियां लगा रहे हैं। जो भी चैनल आज हक की बात करता है, तनकीद करता है हुकूमत की पॉलिसियों पर, उसको बंद कर देते हैं, गला घोंट देते हैं। मीडिया का गला घोंटना यही अलामत है आमरीयत की। इसी का माना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, यहां एक डिक्टेटरशिप है। इंशाअल्लाह इस हवाले से हम इदारों के साथ हैं। सिविल इदारों को मजबूत करो तो फिर तवाज़ुन चलेगा। ये नहीं कि हम तो आपको मजबूत देखना चाहते हैं और आप हमें कमज़ोर देखना चाहते हैं। तो ये हाकिम और महकूम का तसव्वुर मुल्क के अंदर ये नहीं चलेगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और इन्हीं खतूत पर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। लेकिन इस तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये मौजूदा नाजायज़, नाअहल और नालायक हुकूमत है। इस पत्थर को पहले हटाना पड़ेगा, इस पत्थर को हटाना पड़ेगा। इसके बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अगर रोशन बनाना है तो हमें यहाँ साफ सुथरी सियासत करनी है, जिसकी ताईद हमारा आइन है। तो इस हवाले से न हमारे हौसले टूटे हैं, न हमारा अज़्म मुतासर हुआ है। हम एक हैं, एक